نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نبی کا جو غلام ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وعطرتہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا۔ صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ درود پاک حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں پڑھیے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رحمۃ للعالمین، وعلی آلک واصحابک یا شفیع المذنبین۔ لائق صد عزت و تکریم حضور غریب نواز دیوان کریم حضرت قبلہ پیر محمد امین الحسنات شاہ صاحب دامت برکاتہم القدسیہ، سجادہ نشین آستانہ عالیہ امیر السالکین بیرہ شریف، اور جملہ برادران طریقت برادران اسلام، اللہ کے فضل و کرم سے ہم سب ماہ رجب شریف کے اس دوسرے جمعۃ المبارک میں جامع مسجد امیر السالکین رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے پرنور ماحول میں حاضر ہیں۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کی یہ حاضری اپنے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے قبول فرمائے۔ اور ماہ رجب کے اندر 13 رجب المرجب وہ عظیم دن ہے جسے تاریخ اسلام میں ولادت حضرت سیدنا علی مرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہہ الکریم کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ حضرت مولا علی شیر خدا، آپ کا مقام اور آپ کی ذات والا صفات وہ عظیم ذات ہے جسے نسبتوں کی ایک کہکشاں میں چمکنے دمکنے کا شرف نصیب ہے۔ آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی بھی ہیں، اور ویسے بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اخی فی الدنیا والآخرہ کا لقب عطا فرمایا، اور آپ داماد رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، اور زوج بطول رضی اللہ تعالی عنہا ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ حضرت حسنین کریمین رضی اللہ تعالی عنہما کے والد گرامی ہیں۔ اور اسلامی تاریخ کے اندر آپ کا جو مقام ہے اس سے بڑھ کے اور کیا ہو سکتا ہے کہ ان کے ذکر کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عبادت قرار دیا، اور ان کے چہرے کو تکنا بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے عبادت قرار دیا۔ اس لیے آج کی اس گفتگو میں حضرت سیدنا علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے علمی اور روحانی مقام کے حوالے سے میں کچھ گزارشات پیش کرنا چاہتا ہوں۔ قرآن حکیم کی بہت ساری آیات آپ کی شان میں نازل ہوئیں، جن میں آیت مباہلہ ہے کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مباہلہ کرنے کے لیے تشریف لے کے گئے اور اس کے بارے میں آیات نازل ہوئیں، فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ ثُمَّ نَبْتَهِلْ فَنَجْعَلْ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَى الْكَافِرِينَ۔ تو جب یہ آیت نازل ہوئی تو اس وقت اللہ رب العزت نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا، اور آپ نے اپنے اہل خانہ میں سے ان 5 ہستیوں کو ساتھ لیا جن میں حضرت مولا علی شیر خدا سر فہرست ہیں، تو اس موقع پہ بھی آپ کا ذکر پاک کیا گیا۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ آیہ تطہیر میں بھی آپ کی شان بیان کی گئی، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ آپ کو اہل بیت اطہار کا ایک عظیم سپوت ہونے کا شرف حاصل ہے۔ اور جو سورۃ الدہر کی آیات ہیں جن میں صدقہ و خیرات کی فضیلت کو بیان کیا گیا ہے،
تمام علماء نے اس پہ اتفاق کیا کہ اس میں یہ جو آیت ہے وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا انما نطعمکم لوجہ اللہ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا. یہ جو آیات ہیں یہ بھی حضرت سیدنا علی شیر خدا اور اہل بیت اطہار کی شان میں نازل ہوئیں، اور ان کا شرف یہ بھی ہے کہ جب وہ پیدا ہوئے اور جب انہوں نے آنکھیں کھولی تو جس وقت آپ نے آنکھیں کھولی سب سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کا دیدار کیا. وہ حضور کی گود میں تھے اور سرکار نے تحنیک اور گھٹی جو ہے وہ ان کو اپنے لعاب کی عطا فرمائی. یہ شرف بھی ان کو نصیب ہوا کہ سرکار کی گود میں آنکھیں کھولی. سارا بچپن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضرت ابو طالب کے گھر میں گزارا، اور جب جوانی شروع ہوئی اور ابھی آپ بچے ہی تھے اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 20 سال کے قریب تھی، تو اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو طالب کو عام المجاعہ کہا گیا، یعنی ایسا سال جو بھوک اور قحط والا سال تھا. آپ اپنے چچا کے پاس چلے گئے اور کہا آپ کثیر العیال ہیں اور آپ کے زیادہ بیٹے ہیں، آپ اپنا ایک بیٹا سیدنا حمزہ جو میرے چچا ہیں ان کے حوالے کر دیں اور ایک بیٹا آپ مجھے دے دیں، ہم اس کی کفالت کریں گے. تو اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا حضرت ابو طالب نے فرمایا کہ عقیل کو رہنے دو، کیونکہ آپ حضرت عقیل سے زیادہ پیار کرتے تھے، باقی جسے چاہتے ہو لے جاؤ. تو حضرت سیدنا علی شیر خدا کا ہاتھ حضور نے پکڑ لیا اور باقی ساری زندگی حضرت علی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں اور بیت النبوت میں گزاری، اور انہیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کا فرد ہونے کا شرف بھی نصیب ہوا. پھر جب آپ کلمہ پڑھنے کی باری آئی تو آپ نے ایک دفعہ اپنے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا میں اپنے بابا جان سے حضرت ابو طالب سے پوچھ لوں. جب پوچھنے گئے تو حضرت ابو طالب نے کہا آپ کو میں نے حضور کے حوالے کر دیا ہے، جو کچھ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں وہ کرتے چلے جاؤ، تمہاری بھلائی اسی کام میں ہے. تو آپ سب سے پہلے کلمہ پڑھنے والے افراد میں آپ کا شمار ہوتا ہے، اور جو ہی کلمہ پڑھا پھر اپنی ذات کو خدمت دین کے لیے وقف کر دیا. لوگوں کو پکڑ پکڑ کے لاتے اور حضور کے دستے حق پرست پہ بیعت کرواتے. وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ کی آیت جب نازل ہوئی اور سرکار نے اپنے اہل خانہ کو بلایا اور ان کے کھانے کا اہتمام کیا، سب کو دین کی دعوت دی، کوئی ان میں سے کھڑا نہ ہوا. حضرت علی فرماتے ہیں جب میں نے دیکھا بڑے بڑے سردار بیٹھے ہیں اور میرے خاندان کے بڑے جو سیانے بیٹھے ہیں، کسی کو کلمہ پڑھنے کا شرف نصیب نہ ہوا، تو پیچھے سے میں اٹھا. اس وقت میں چھوٹی سی عمر میں تھا، تو میں نے کہا یا رسول اللہ اگر کوئی اور بیعت نہیں کرتا تو میں بیعت کے لیے ہاتھ بڑھاتا ہوں اور میں کلمہ پڑھتا ہوں. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں سینے سے لگا لیا اور ان کا ہاتھ پکڑا اور انہوں نے پڑھا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ. پھر ہجرت کی رات آپ کو وہ عظیم شرف نصیب ہوا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو گزند پہنچانے کے لیے عرب کی 40 تلواریں باہر پہرا دے رہی تھیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب ان کے اندر سے گزر کے غار ثور کی طرف تشریف لے گئے تو اپنا بستر مولا علی کو عطا فرمایا اور اس پہ سلایا، اپنی چادر عطا فرمائی. وہ اس بستر پہ سوئے جو ظاہری طور پہ خطرات کے اندر گھرا ہوا تھا، اور اس وقت ان کی شان میں یہ والی آیت اللہ رب العزت نے نازل فرمائی کہ جب وہ بستر پہ ساری رات سوئے رہے اور صبح اٹھے اور امانتیں واپس کی اور اپنی جان کی پرواہ نہ کی، اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل امین کو یہ والی آیت دے کے بھیجا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ رَؤُوفٌ بِالْعِبَادِ. کہ لوگوں میں سے کچھ ایسے خوش نصیب ہیں جنہوں نے اپنی جانوں کو اللہ کی رضا کے حصول کے لیے بیچ دیا ہے اور اپنی جانوں کی کوئی پرواہ نہیں کی. ان میں حضرت سیدنا مولا علی مشکل کشا شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم کا شمار ہوتا ہے. حضرت بریدہ حضور کے صحابی ہیں، کہہ دیجئے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، فرماتے ہیں کہ ہمیں حضور نے جو ہے وہ ایک سریہ پہ روانہ کیا کہ جاؤ اور جہاد کرو اور مولا علی شیر خدا تمہارے امیر ہوں گے. تو ہم ان کی امارت میں یمن گئے اور جہاد کیا، لیکن اس سفر کے دوران میں نے یہ محسوس کیا کہ مولا علی شیر خدا بڑی سختی فرماتے ہیں
اور ہمارے اوپر بڑے سخت احکامات جاری کرتے ہیں، تو اندر ہی اندر میں شکایات جمع کرتا رہا۔ جب میں واپس آیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور میں نے شکایت کی کہ آپ نے ہمیں مولا علی کو ہمارا امیر بنایا تھا، تو بڑی سختی فرمائی، ہمارے ساتھ بڑی شدت فرمائی اور سخت حکم ہمیں ارشاد فرمائے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان کے دل میں یہ شکوہ پلتا ہوا دیکھا تو سرکار دو عالم جلال میں آ گئے، فرمایا یا بریدہ الستو اولا بالمؤمنین من انفسہم، اے بریدہ کیا میں مومنوں کی جانوں سے بھی زیادہ ان کے قریب نہیں ہوں کہ جو چاہوں انہیں حکم دوں؟ کہا یا رسول اللہ بلا یا رسول اللہ، آپ جانوں سے بھی زیادہ قریب ہیں، ہماری جانوں کے مالک ہیں، ہمارے صاحب ہیں۔ تو اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ مشہور جملہ ارشاد فرمایا، من کنت مولا ہو فہذا علی مولا ہو، فرمایا اگر میں تمہاری جانوں سے زیادہ قریب ہوں تو یاد رکھو جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے، جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے۔ اور پھر آپ نے فرمایا جو حضرت علی نے تمہیں فرمایا حق فرمایا، سچ فرمایا، تم یہ سمجھو جو علی نے فرمایا وہ رسول اللہ نے فرمایا، اور جو رسول اللہ نے فرمایا وہ خدا نے فرمایا۔ یہ حضرت مولا علی شیر خدا کرم اللہ وجہہ الکریم کا مقام ہے۔ اور جب اللہ تعالیٰ نے کہ پاک نبی نے فرمایا کہ جس کا میں مولا ہوں اس کے علی مولا ہیں، تو اس بات کی مبارک دینے کے لیے سب سے پہلے حضرت سیدنا ابو بکر صدیق اور حضرت سیدنا عمر فاروق تشریف لے گئے، اور حضرت مولا علی شیر خدا کو فرمایا کہ اے ہمارے بھائی علی، آج سے آپ ہمارے بھی مولا ہیں اور ہر مومن کے مولا ہیں۔ یہ ان کا آپس میں محبت کا تعلق تھا، وفاؤں کا تعلق تھا، بھائی چارہ تھا۔ آج لوگ غلط فہمیاں پیدا کرتے ہیں، مسلکوں کی دیواروں کو اونچا کرتے ہیں اور ایک دوسرے کے ساتھ ملنا جو ہے اسے گوارا نہیں کرتے۔ حضرت سیدنا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ مقام بھی نصیب ہوا جو اور کسی کو نصیب نہیں ہوا، کہ حضرت علی کا اور حضور کا نسب پاک حضرت آدم سے لے کر حضرت سیدنا عبد المطلب آپ تک جو حضور کے دادا ہیں، ان دونوں ہستیوں کا نسب ایک ہے، کوئی فرق نہیں ہے۔ جو نسب حضور کا وہی نسب مولا علی کا حضرت عبد المطلب تک یہ جمع ہوتے ہیں، اور حضرت عبد المطلب کی ذات سے صرف دو ہستیوں میں یہ نسب جدا ہوتا ہے، ادھر حضرت عبد المطلب کے بیٹے عبداللہ ہیں اور ادھر حضرت ابو طالب ہیں، پھر حضرت عبداللہ کے بیٹے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، اور حضرت سیدنا علی شیر خدا حضرت ابو طالب کے بیٹے ہیں، اور پھر دو ہستیوں پہ جدا ہونے کے بعد سیدہ طیبہ طاہرہ کے ساتھ یہ نسب پھر جمع ہو جاتا ہے، اور پھر قیامت تک کے لیے مولا علی شیر خدا اور حضور کا یہ نسب اسی طرح جمع رہتا ہے۔ اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں کی نسل ان کے بیٹوں سے چلتی ہے اور میری نسل میری بیٹی سیدہ طیبہ طاہرہ سے چلے گی، اور سادات کرام کو یہ شان عطا فرمائی کہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور، تیرا سب گھرانہ نور کا۔ حضرت سیدہ ام سلمہ ام المومنین رضی اللہ تعالی عنہا ارشاد فرماتی ہیں کہ ایک دن میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر تھی، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے مولا علی کے بارے میں ارشاد فرمایا علی مع القرآن والقرآن مع علی لن یفترقا حتی یردا علی الحوض، فرمایا علی قرآن کے ساتھ رہے گا، قرآن علی کے ساتھ رہے گا، یہ ایک دوسرے سے جدا نہیں ہوں گے حتیٰ کہ قیامت آئے گی، حشر کا میدان سجے گا، جب حوض کوثر پہ مولا علی آئیں گے اس وقت بھی قرآن علی کے ساتھ ہوگا، علی قرآن کے ساتھ ہوگا۔ یہ ساری وہ شانیں ہیں جو دین متین کے اندر مولا علی شیر خدا کرم اللہ وجہہ الکریم کی موجود ہیں۔ اور پھر آپ کا علمی مقام یہ ہے کہ آپ کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، میں علم کا شہر ہوں اور سارا علم میری ذات سے جاری ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے مجھے علم کے شہر کا قاسم بنایا ہے، اور علی اس شہر کا دروازہ ہے، یعنی جس نے اس شہر میں داخل ہونا ہے اس نے دروازے کے ذریعے داخل ہونا ہے، اور اس کے بغیر کوئی اس باب العلم کے اندر جو ہے وہ داخل نہیں ہو سکتا۔ تشریف
اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اقدا امتی علی بن ابی طالب کہ میری امت کے سب سے بڑے قاضی اور مفتی حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ آپ کے فیصلوں کے اوپر مصر سے ایک کتاب شائع ہوئی جس کو اقدیۃ علی یا فتاوی سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ کا لقب دیا گیا، جس میں مولا علی شیر خدا کے تمام فتاوی جات کو جمع کیا گیا ہے، اور وہ عربی زبان میں مستند کتاب ہے جس میں جب ہم آپ کے فیصلے پڑھتے ہیں اور یہ دیکھتے ہیں کہ خلفائے راشدین کے زمانے میں سب سے بڑے چیف جسٹس کا عہدہ حضرت ابو بکر کے دور میں بھی مولا علی کے پاس تھا، حضرت عمر کے دور میں بھی مولا علی کے پاس تھا، اور حضرت سیدنا عمر کا مشہور قول ہے، آپ فرمایا کرتے تھے قضیۃ ولا ابا الحسن لہا کہ ایسے فیصلے سے میں پناہ مانگتا ہوں جسے حل کرنے کے لیے ابو الحسن موجود نہ ہو۔ ابو الحسن حضرت علی کی کنیت ہے، یعنی جو فیصلہ آتا وہ مولا علی کی بارگاہ میں پیش کیا جاتا، ان سے مشورہ لیا جاتا، اور آپ کو اللہ تعالیٰ نے وہ طلاقت لسان اور علم کے اندر وہ کمانڈ عطا فرمائی تھی کہ آپ کو سوچنا نہیں پڑتا تھا، بلکہ جیسے ہی سوال کیا جاتا ایسے لگتا آپ نے پہلے سے مطالعہ کر رکھا ہے، پہلے سے یہ چیز آپ کے ذہن میں طے شدہ ہے، اور آپ اس کا جواب فوری طور پہ ارشاد فرما دیا کرتے تھے۔ آپ کے جو اقوال زرعی ہیں وہ بہت سی کتابوں میں جمع کیے گئے ہیں، اگرچہ آج کل انٹرنیٹ پہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اکثر لوگ احتیاط نہیں کرتے، اور جو قول دیکھتے ہیں اس کے ساتھ مولا علی کا نام چسپاں کر کے اسے نیٹ پہ نشر کر دیا جاتا ہے، اور جو شعر دیکھتے ہیں اس کے ساتھ علامہ اقبال کا نام لکھ دیا جاتا ہے۔ یہ علمی رویہ نہیں ہے، پہلے جانچنا چاہیے، پہلے نسبت کو پرکھنا چاہیے، اور جب کسی صحیح کتاب سے کوئی چیز پتہ چلے پھر اس کو آگے نشر کرنا چاہیے۔ بہت سے ایسے اقوال بھی ہیں جن کا مولا علی سے تعلق بھی نہیں ہے، اور یار لوگوں نے اسے مولا علی کے نام کے ساتھ نشر کر رکھا ہے۔ اس سے پھر احتیاط سے کام لینا چاہیے، کیونکہ اس سے عقائد کے اندر خرابی پیدا ہوتی۔ میں یہاں صرف 3-4 اقوال مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عرض کرتا ہوں۔ آپ نے ایک جگہ ارشاد فرمایا انما الناس عالم و متعلم وما سواہما فہمج، فرمایا لوگ دو ہی طرح کے ہیں، یا تو عالم ہو تو اس پہ بشریت و انسانیت کا لقب سجتا ہے، یا متعلم ہو یعنی علم سیکھنے والا ہو تو وہ انسان ہے جو علم سے تعلق نہ رکھے، فہمجن وہ ایک ہجوم ہے، اسے انسان نہیں کہہ سکتے۔ انسان وہ ہے جس کا تعلق علم کے ساتھ ہو، آداب کے ساتھ ہو، یعنی یہ مولا علی شیر خدا علم کے ساتھ آپ کا یہ لگاؤ تھا۔ آپ فرماتے تھے صحیح انسان وہی ہے جو علم سیکھتا ہے اور علم سکھاتا ہے۔ ایک جگہ آپ نے ارشاد فرمایا الکریم من جاد بالموجود، فرمایا کریم وہ ہے جو موجود کی سخاوت کرے۔ یہ بڑا خوبصورت قول ہے، اور اس کا مطلب یہ ہے سخی ہونے کے لیے زیادہ مال ضروری نہیں ہے، سخی ہونے کے لیے لمبا چوڑا بینک بیلنس ضروری نہیں ہے، بلکہ سخی وہ ہے جو موجود کی سخاوت کرے، چاہے وہ چند ٹکڑے ہوں، چاہے وہ تھوڑے سے پیسے ہوں۔ جس کے دل کو اللہ نے سخی بنایا ہے اس کے پاس جو کچھ ہوتا ہے وہ اس میں سے سخاوت کرنے سے باز نہیں آتا، بلکہ وہ اپنے علم سے اور جو اللہ تعالیٰ نے اسے عطا فرمایا ہے اس سے سخاوت کرتا ہے، وہ بخیلی سے کام نہیں لیتا۔ ایک جگہ آپ نے ارشاد فرمایا معلم نفسہ ومؤدبها احق بالاجلال من معلم الناس ومؤدبهم، ایک بندہ وہ ہے جو لوگوں کو خیر سکھاتا ہے اور لوگوں کی تربیت کرتا ہے، فرمایا اس سے بہتر وہ ہے جو اپنی ذات کو کچھ سکھاتا ہے اور پہلے اپنی تربیت کرتا ہے۔ تو فرمایا اپنی ذات کا معلم لوگوں کو خیر سکھانے والے سے بہتر ہے۔ اس طرح کے آپ کے اقوال ہیں جن کو پڑھنے سے انسان کی شخصیت میں نکھار پیدا ہوتا ہے۔ حضور ضیاء الامت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے قرآن حکیم کے اندر جہاں پر یہ والی آیت آئی یا ایھا الذین آمنوا اذا ناجیتم الرسول، کہ اے ایمان والو جب تم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سرگوشی کرنی ہو فقدموا بین یدی نجواکم صدقہ، تو سرگوشی کرنے سے پہلے صدقہ کیا کرو۔ جہاں یہ آیت نازل ہوئی تو اس کی تفسیر میں حضور ضیاء الامت نے اپنے استاد گرامی
صدر الافاضل مولانا نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے واسطے سے لکھا کہ میرے استاد گرامی فرمایا کرتے تھے کہ قرآن کی یہ آیت ایسی ہے جس پہ عمل کرنے کا شرف صرف مولا علی کو حاصل ہوا، اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس آیت کے حکم کو اٹھا دیا، یعنی صرف مولا علی شیر خدا کو اس آیت پہ عمل کرنے کا شرف نصیب ہوا۔ اور اس کا معنی کیا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لوگ آتے تھے اور آ کے عرضیاں پیش کرتے، امیر لوگ آتے، مختلف قسم کے لوگ آتے، حضور کا ٹائم لیتے، سرکار سے باتیں کرتے۔ اللہ رب العزت نے قرآن میں حکم نازل کر دیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہو تو ایسے ہی نہ چلے جایا کرو، تاکہ لوگوں کو آداب بارگاہ نبوت سکھائے جائیں۔ تو فرمایا پہلے صدقہ پیش کیا کرو، اور اس کے بعد کوئی سرگوشی کرنی ہو، کوئی پرائیویٹ بات کرنی ہو تو کیا کرو، اس کے علاوہ تمہیں کوئی بات عرض کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ تو جب یہ آیت نازل ہوئی، مولا علی شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم نے فوراً کچھ دینار لیے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو گئے۔ یا رسول اللہ، یہ آیت نازل ہوئی ہے کہ سوال کرنے سے پہلے صدقہ کیا کرو، میں یہ صدقہ لے کے آیا ہوں، یہ صدقہ قبول فرمائیں اور مجھے کچھ سوالات کے جوابات ارشاد فرمائیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پوچھو کیا پوچھنا۔ تو آپ نے 10 چھوٹے چھوٹے سوال پوچھے تاکہ اس آیت پہ عمل ہو جائے اور مجھے علم نصیب ہو جائے۔ آپ نے پوچھا یا رسول اللہ وفا کیا ہے؟ بولیے کیا پوچھا؟ وفا کیا ہے؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا توحید پہ کلمہ پڑھنا اور پھر اس توحید پہ شہادت دینا، یہ وفا ہے، یہ وفا ہے کہ اس توحید پہ ڈٹ جانا۔ پھر پوچھا یا رسول اللہ فساد کیا ہے؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کفر اور شرک میں مبتلا ہونا یہ فساد ہے۔ پھر حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھا حق کیا ہے؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسلام حق ہے، قرآن حق ہے، اور جو قرآن پہ عمل کرے وہ حق ہے۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے مولا علی نے پوچھا ہیلہ اور تدبیر کیا ہے؟ فرمایا تدبیر کو ترک کر دینا یہی بہتر ہے۔ پھر فرمایا یا رسول اللہ یہ فرمائیں مجھ پر لازم کیا ہے؟ تو حضور نے فرمایا اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنا یہ تم پہ لازم ہے۔ اس طرح وہ سوال پوچھتے رہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم جواب دیتے رہے۔ تو انہوں نے پوچھا اللہ سے کیا مانگوں؟ تو کہا عافیت مانگو اور عاقبت مانگو، اللہ سے عافیت مانگو اور عاقبت مانگو۔ یا رسول اللہ نجات کے لیے کیا کروں؟ حلال کھاؤ اور سچ بولو۔ حضور نے فرمایا اگر نجات چاہتے ہو حلال کھاؤ اور سچ بولو۔ سرور کیا ہے؟ حضور نے فرمایا جنت کا نام سرور ہے۔ راحت کیا ہے؟ فرمایا اللہ کے دیدار کا نام راحت ہے۔ ان سوالات کے جب جواب دے چکے، 10 سوال کیے، 10 مختصر جواب سرکار نے ارشاد فرمائے اور حضرت مولا علی باہر نکلے۔ اللہ رب العزت نے اس آیت کا حکم اٹھا لیا اور فرمایا ہم نے پہلے کہا تھا کہ صدقہ کیا کرو، اب جسے صدقہ ملتا ہے وہ کرے، جسے نہیں ملتا اللہ رب العزت نے تمہارے لیے معافی کا اعلان کر دیا ہے۔ تو حضور عالمت نے فرمایا یہ مولا علی کو شرف نصیب ہوا کہ اس آیت پہ فوراً عمل بھی کیا اور امت کو سرکار سے 10 باتیں پوچھ کے بھی آگے پہنچا دی۔ حضرت مولا علی شیر خدا کرم اللہ وجہہ الکریم کی جو یوم ولادت ہے اس کی مناسبت سے آج ہم نے ان کا ذکر چھیڑا اور ان کی محبت کی باتیں کی۔ ہم دعا کرتے ہیں اللہ تعالی ہمیں مولا علی کی ولا عطا فرمائے اور مولا علی شیر خدا کی سچی محبت عطا فرمائے اور حضور کے تمام صحابہ اور اہل بیت کے ساتھ نسبت غلامی ہمیں نصیب رہے۔ آخر میں یہ اعلان بھی کرنا چاہوں گا کہ کل انشاءاللہ بروز ہفتہ حسب معمول شب کرم کا پروگرام منعقد ہوگا۔ تمام احباب اور سامعین جو سن رہے ہیں ان کو دعوت پیش کی جاتی ہے کہ شب کرم کے اس پروگرام میں بھرپور طریقے سے شرکت کریں اور اچھے طریقے سے تیاری کر کے آئیں اور صاف ستھرے لباس کے ساتھ آئیں۔ اور یہ وہ رات ہے جس رات میں یہاں اللہ اور اس کے رسول کے ذکر کا چشمہ ویسے بھی جاری رہتا ہے، لیکن اس رات کو خاص طور پہ اس کا اہتمام کیا جاتا ہے۔ علماء کے بیانات ہوتے ہیں، اللہ کا ذکر ہوتا ہے، صلاۃ التسبیح پڑھی جاتی ہے۔ تمام احباب شب کرم کے پروگرام میں شرکت فرما کر ثواب دارین حاصل کریں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ سنتیں ادا کر لی۔